مومنوں کے اوپر قرآن کے کچھ حقوق بھی عائد ہوتے ہیں. ہمیں ان حقوق کے بارے میں بھی اب جاننا ہے. قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کہہ دو اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. ایمان لانے کے بھی کچھ تقاضے ہیں. دل سے یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. نیت یہ رکھی جائے کہ اسی سے رہنمائی لینی ہے اور اس کی باتوں پر شک نہیں کرنا. اور یہ طے کر لینا ہے کہ اس کتاب کے احکام پر عمل کرنا ہے. یہ ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے. قرآن کا دوسرا حق تلاوت ہے. سورہ العنکبوت میں فرمایا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے. یعنی تلاوت قرآن کا حکم ہے. تلاوت کے کیا معنی ہیں؟ عربی ڈکشنری کے معنی پڑھیں تو اس کے معنی ہیں پیچھے پیچھے آنا، کسی نمونے کو دیکھ کر اپنانا، زندگی کے کسی راستے کو اختیار کرنا. یعنی تلاوت کے یہ معنی بنے کہ دل اور دماغ اس کے پیچھے چلیں اور اسے اپنا رہنما بنا لیں. قرآن میں ہی تلاوت قرآن کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ بقرہ کی ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. حق کس طرح ادا ہوگا؟ کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس نے اس کام کو کرنے کا حق ادا کر دیا. تو ہمیں بھی تلاوت قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو ہم نے ابھی تلاوت کے معنی میں سمجھی ہیں. پھر ایک اور آیت تلاوت کے بارے میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتا ہے اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. اب ہم یہ غور کریں گے کہ کیا ہم اس کیفیت میں آتے ہیں کہ قرآن کی آیات پڑھیں تو ہمارا دل ڈر جائے اور ہمارا ایمان بڑھ جائے. عموماً تو ہم اسی خوشی میں سرشار ہوتے ہیں کہ ہمارے 25 پارے ختم ہو گئے، 5 رہ گئے، 1 قرآن پاک ختم ہو گیا، اتنی منزلیں پڑھ لی. لیکن حقیقت میں ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ڈرتے اور کانپتے ہوئے قرآن سے لیسن حاصل کریں. قرآن میں ایک اور مقام پر بھی قرآن پڑھنے والوں کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. یعنی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے دل اور جسم سب کو اللہ کے آگے جھکانا ہوگا. قرآن کی ان آیات کو آئینے کی طرح سامنے رکھیں اور اپنی کیفیت کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں پر اس طرح اثر نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد. یعنی قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہونا چاہیے، لیکن قرآن کی تلاوت کے باوجود ہمارے دلوں کا زنگ دور نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم قرآن کو برائے علم نہیں برائے معلومات پڑھتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ انفارمیشن خبر، یعنی کوئی بھی خبر ہوتی ہے، جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھ کے ایک دفعہ رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری انفارمیشن حاصل ہو گئی. لیکن اگر ہم علم کے لیے، نالج کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو صحیح اور سچی بات سمجھتے ہیں اور اس کو یقین کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے انفارمیشن اور نالج میں. قیامت تک قرآن کی تاثیر نہیں بدلے گی. قرآن نہیں بدلا، ہمارے دل اس طرح تر و تازہ نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے اور اپنے انداز کو چیک کرنا ہے. قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کئی مقاصد ہوتے ہیں کہ ثواب ملے گا، شفا، برکت، معلومات. لیکن اگر ہم بلند ترین مقصد ہدایت کے لیے قرآن کو کھولیں گے اور پڑھیں گے تو ہمارے سارے مقاصد بھی حاصل ہوں گے اور ہدایت
بھی مل جائے گی۔ چوتھا حق اگر ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، تاکہ تم اس پر عمل کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ غور و فکر کے بعد جو سسٹم ہمیں قرآن میں ملتا ہے، ہمیں اسے فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، ایک ایسی حکمہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے حکم سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی سبل السلام سے مراد سلامتی کے راستے بتائے گئے ہیں۔ جس طرح ٹریفک قوانین پر عمل کرنے والے حادثے کا شکار نہیں ہوتے، اسی طرح اس کتاب پر عمل کرنے والے زندگی کے راستوں سے حفاظت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آئیے ہم ان سلامتی کے طریقوں کو جانتے ہیں۔ قرآن کی ترتیب پر سب سے پہلے غور کرتے ہیں کہ اس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے مکی دور کی صورتیں آخری پاروں میں رکھ دیں اور مدنی دور کی صورتیں آغاز میں رکھ دیں۔ وجہ یہ تھی کہ اب قرآن کے مخاطب مسلمان ہیں، انہیں وہ ہدایات پہلے بتائی گئیں جو مدینے کے مسلمانوں کو ایک مسلم سوسائٹی بنانے کے لیے دی گئی تھیں۔ قرآن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں 1000 سے زائد احکامات ہیں اور مسلم سوسائٹی کے لیے بہت سے لاز بتائے گئے ہیں۔ اس میں فارن پالیسی بھی بتائی گئی ہے، اکانومی کے بھی احکامات ہیں، حلال اور حرام کے بھی احکامات ہیں، لیکن ہم یہاں پر آج صرف ان احکامات کا تذکرہ کریں گے جن میں خواتین کا تذکرہ ہے یا جن کا خواتین سے تعلق بن رہا ہے۔ ایک مسلم سوسائٹی کا بنیادی یونٹ خاندان ہے۔ اس کو بنانے کے لیے قرآن میں احکام دیے گئے ہیں۔ سورہ نور میں فرمایا گیا ہے کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کر دیے جائیں، یعنی معاشرے میں فیملی یونٹ کو قائم کیا جائے اور اس کو مضبوطی دی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن قرآن میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر زوجین کسی وجہ سے اس تعلق کو برقرار نہ رکھ سکیں اور بہت ہی مجبوری کی حالت آ جائے تو پھر خوش اسلوبی سے طلاق کے طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ دیگر مذاہب میں طلاق کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اسلام میں طلاق ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے، لیکن یہ جائز ہے۔ سورہ نساء میں یہ فرمایا گیا ہے کہ صلح ہر حال میں بہتر ہے، لیکن اگر صلح کی کوئی شکل نہ بن رہی ہو تو کس خوش اسلوبی سے طلاق دی جائے، یہ پورا طریقہ کار سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم معاملہ انہیریٹنس کا ہے۔ وراثت کے قوانین سورہ نساء میں پوری ڈیٹیل سے بتا دیے گئے ہیں اور ہر فرد کو انصاف کے ساتھ حصہ دیا گیا ہے۔ جس فرد کے اوپر کمانے کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اس کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں قصاص کا ذکر ہے اور فرما دیا گیا ہے کہ قتل کے بدلے قاتل کو سزا دینا معاشرے کو زندگی دیتا ہے۔ یہاں بلڈ منی کا بھی ذکر ہے اور منکرین اور منافقین لوگوں کے دل میں یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو درجہ کم دیا ہے، ان کی بلڈ منی کم رکھی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غور کریں کہ عورت کے قتل کی صورت میں بلڈ منی مرد کو ملتی ہے، جبکہ مرد کے قتل کی صورت میں بلڈ منی عورت کو ملے گی۔ جو زیادہ ہوگی تو عورت کو مالی سپورٹ ملے گی۔ یہ عورت کو فائدہ پہنچانے کے لیے انتظام کیا گیا کہ اگر مرد کو قتل کیا جائے تو زیادہ رقم عورت کو دی جائے۔ پھر شریعہ پنشمنٹس کا ذکر ہے اور کہیں ہمیں کوڑے مارنے اور کی سزا کا بتایا گیا ہے۔ عورت کی عزت اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ جو عورت کی عزت خراب کرے اسے بری سزائیں دی جائیں، کوڑے مارے جائیں، اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ ان کو لوگوں کی موجودگی میں سنسار بھی کیا جائے۔ کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگا دے تو اسے بھی 80 کوڑے مارو، یعنی عزت کی حفاظت اتنی کی گئی ہے کہ کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو معاشرے میں بدنام نہ کر سکے، ان سزاؤں کے خوف سے رک جائے۔ قرآن میں ہمیں عورتوں کے لیے ایک سوشل کنڈیشن ملتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی مرد
قوام اس طرح سے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے کیئر ٹیکر ہیں. وہ اپنے گھر کے معاملات کو درست چلائیں، ضروریات فراہم کریں، پروٹیکشن دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ قوت اور زیادہ اتھارٹی دی ہے. اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی ادارے میں کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے. ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک وائس پرنسپل ہوتا ہے، ایک سیکرٹری ہوتا ہے، ایک ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے. یہی طریقہ دنیا کے ہر ادارے میں رائج ہے. اسی طرح خاندان کے ادارے میں بھی یہی طریقہ ہے کہ ہیڈ آف دی فیملی مرد ہے اور عورت اس کی اسسٹنٹ ہے، لیکن اس سے اس کی عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں آتی. قرآن میں عورتوں کے لیے ایک ٹرمینالوجی محسنات کی استعمال کی گئی ہے. یہ دو طرح کی عورتوں کو کہا گیا ہے، ایک شادی شدہ عورت، دوسری خاندانی عورتیں. چاہے وہ شادی شدہ نہ بھی ہوں مگر وہ خاندان کی حفاظت میں ہیں تو انہیں محسنات کہا گیا ہے. خاندان ایک تحفظ ہے، ایک پروٹیکشن ہے عورت کے لیے. اسلام میں خاندان کے ادارے کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس ادارے میں عورت ایک نیوکلیس کی حیثیت رکھتی ہے اور اس ادارے کو قائم رکھنے اور بہتر طریقے سے چلانے کی ذمہ داری اصل میں عورت ہی پر ڈالی گئی ہے.